لوگ پھولوں کو پھولوں کی طرح نہیں رکھتے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ وقت اور موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوشش کریں وقت اور موسم کے ساتھ تبدیل ہو جائیں، ورنہ دنیا آپ سے بہت آگے نکل جائے گی۔ زندگی جینا ہے تو پھر جی لو جا کے گاؤں میں، تازگی الگ ملے گی ہر درخت کی چھاؤں میں۔ کبھی کبھی انسان یہ خود نہیں جانتا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے اور ان لمحوں میں کیسے ہیں آپ۔ سب سے مشکل سوال محسوس ہوتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی بیماری میں فنا ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی اور دولت پر انحصار اور غرور انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑے ہو کر معلوم ہوا زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو کبھی مؤخر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی انہیں تاخیر کا سامنا ہونا چاہیے، جیسے کہ دوستوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنا، کسی غلطی پر معافی مانگنا، محبت کا اظہار کرنا، چاہے وہ آپ کے پیاروں، اہل خانہ، بہن بھائیوں یا دوستوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کسی کے احسان کا شکریہ ادا کرنا یا اپنی زندگی سے منفی لوگوں کو نکال باہر کرنا، یہ وہ کام ہے جو کبھی کل پر نہیں چھوڑنے چاہیے۔ واقعی کتنا عجیب ہے یہ انسان، کبھی یہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور کبھی زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ بیچارہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اس کی ہے، حالانکہ یہ دنیا کبھی اس کی تھی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کی ہوگی۔ آواز اونچی کر کے بات کرنے سے غلط صحیح میں نہیں بدل جاتا۔ لہجہ ہمیشہ نرم رکھیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو آپ سے بات کرنے میں۔ زندگی 2 دن کی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ اور نہ دلائل، صرف ایک اعلان ہوگا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ انسانیت کا فخر ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت پوری ہونے کے بعد غیرت مند، لیکن ہم کبھی احسان مند نہیں بنے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، کیونکہ بیٹی کے باپ کو پوری زندگی لگ جاتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اللہ کی صفات میں کم از کم ایک صفت اپنا لو، معاف کرنے لگ جاؤ یا رزق بانٹنے لگ جاؤ۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لے اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، اگر کوئی بے سہارا ہو تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسوں کی وجہ بننے سے، کسی کو تڑپتا ہوا چھوڑنے سے۔ جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو پھر آپ کس گمان میں ہیں؟ ضروری نہیں کہ خوبصورت لوگ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ضرور خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک اچھی سوچ انسان کے کردار پر بہت اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کے متعلق اچھا سوچتے ہیں تو آپ مطمئن رہتے ہیں، آپ کی روحانیت قائم رہتی ہے۔ اچھی سوچ رکھنے سے دوسروں کے لیے آپ کے دل میں حسد کا عنصر پیدا نہیں ہوتا اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے دعا کرنے سے آپ کی اپنی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ سوچ سے انسان بنتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو عمل میں بھی کہیں نہ کہیں نقص آنے کا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ بہترین انسان ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہم کو تھکا کن کاموں نے دیا۔ تکلیف بہت ہے زندگی میں پر کسی سے کوئی گلہ نہیں، اور کوئی بنا بولے سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ کسی کے ساتھ اتنا برا بھی نہ کریں کہ وہ آپ کے ہم ناموں کو بھی برداشت کرنے کی سکت نہ رکھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے سچی محبت کون کرتا ہے؟ وہ جس نے تم میں 99 عیب دیکھے اور ایک خوبصورت خصلت دیکھی۔ اس نے تمہاری ایک خوبصورت خصلت سے محبت کی اور تمہارے 99 عیبوں کو چھوڑ دیا۔